الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم۔ سورۃ یوسف۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے امتحانات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے امتحان ساری دنیا سے الگ تھے۔ جتنے نبیوں کے ہم نے واقعات پڑھے ہیں ان کے جو امتحانات آئے وہ کفار کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو امتحانات آئے وہ وہاں سے آئے جہاں سے انسان کو محبت کی اور عزت کی امید ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے دادا حضرت اسحاق بھی نبی، ان کے ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی، اور حضرت یوسف کے اپنے 11 بھائیوں کا ایک بھائی۔ تو اس خاندان میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اب نبوت دیتے ہیں تو اس کے اپنے رشتہ دار، اپنا قبیلہ اس کے دائمہ اتنا ہے تو اس کو وہاں سے عزت اور جو محبت ملے گی، اور خاندان بھی آل ابراہیم کا خاندان، آل یعقوب کا خاندان۔ تو یہاں سے اب امید تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بہت زیادہ عزتیں ملیں گی، بہت زیادہ محبتیں ملیں گی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے دے بھی دیں۔ لیکن پہلے امتحان یہ لیا کہ جہاں سے عزت اور محبت کی امید تھی وہیں سے تکلیف کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تو شاہی محل میں رہائش ہو گئی، اور وہاں بھی محبت پہلے ملی آغاز میں۔ پھر وہیں سے جہاں سے محبت ملتی تھی وہیں پر دشمنی شروع ہو گئی، پھر جیل میں چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو سب سے خوبصورت واقعہ قرار دیا ہے کہ یہاں وہ امتحان تھے جو وہاں سے ملے جہاں سے انسان کو محبت اور عزت کی امید ہوتی ہے۔ باقی تو ٹھیک ہے، کہتے نہیں دشمن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس نے تو تکلیف دینی ہے۔ تو یہاں محبت کرنے والوں کی طرف سے امتحان آئے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے مرضی اپنے بندے کا امتحان لے لے، چاہے دشمنوں کے ذریعے سے لے لے، چاہے محبت کرنے والوں کے ذریعے سے لے لے۔ انسان ہر حال میں اپنے اللہ پر یقین رکھے، اپنے اللہ سے محبت رکھے، اللہ پر توکل رکھے، بس یہی کامیابی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک کتاب مبین، روشن کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسے قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ قرآن ایسی چیز جسے بار بار پڑھنے کا دل کرے، جس کو بس سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے پھر اس کا دل نہیں بھرتا، یا جس کو محبت ہو جائے اس کا دل بھی نہیں بھرتا۔ عربی لعلکم تعقلون، اور عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھنا آسان ہو جائے۔ عربی زبان اس زمانے کے اعتبار سے بھی آج بھی سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے، ہر چیز اس میں بہت آسانی سے بیان ہو جاتی ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو رٹا لگاتا ہے اور یاد کر لیتا ہے۔ اب اگر اس کے مقابلے میں اتنی بڑی انگلش کی کتاب زبانی یاد کرنا پڑے رٹا لگا کے تو کتنا مشکل ہو جائے گا، یا کسی اور زبان کی۔ تو یہ زبان دونوں اعتبار سے آسان ہے کہ عربی کو اگر آپ رٹا لگا کے زبانی یاد کرنا چاہیں، سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی یاد ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ بھی بڑی جلدی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے لیے جو زبان منتخب کی وہ عربی زبان ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو سب سے خوبصورت واقعہ ہے، سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے اس قرآن میں آپ پر وحی کی صورت میں نازل کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آپ کو نہیں دیا گیا اس وقت تک آپ کے پاس اس چیز کی خبر نہیں تھی، یہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ علم اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا کیا، لیکن وہ علم اللہ کی طرف سے ہی دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے دینے سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح جو بھی علم ہے تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ کسی کو علم نہیں ملتا۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی سائنس نے ترقی کی ہے تو اتنا علم حاصل کیا ہے۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں، معلومات جب پڑھتے ہیں تو بعض معاملات ہیں جن پر سینکڑوں سال سے، صدیوں سے سائنسدان پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اچانک ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، کوئی مکھی آ کے بیٹھتی ہے، کوئی تھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے تو آگے بہت ساری معلومات جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
کہتے جی پہلے سائنسدانوں نے اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اچانک ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، آگے سارا کھلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بندے آپ اس علم کے پیچھے پڑے ہی ہوئے ہیں تو بس تھوڑا سا کھول دو ان کے لیے۔ جب یہ سارا کچھ چھوڑ کے نہ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں تو بس اس میں سے کچھ تھوڑا سا پھر ان کو دے دو، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس چیز کے لیے بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ کوئی دنیا کی کوشش کرے اللہ اسے دے دیتے ہیں، کوئی آخرت کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ وہ بھی اسے دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم آپ کو عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے، الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے کہ جناب یہ پرانی کتابوں سے قصے کہانیاں پڑھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میرے نبی نے تو کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں تھی، میں نے تو خود اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے جتنا علم دیا اپنی طرف سے دیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے، زندگی کے ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے۔ اعوذ باللہ